حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد السلام علیکم۔ الحمدللہ بیان قبلہ کا کافی اور وافی و شافی تھا، اور بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ روزہ بعد بات نماز کی ہے تو بڑی اچھی پہل ہے یہ کہ نماز کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور میں تیز بولوں گا نماز کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور نماز میں اتنے مفہوم اور اتنے فوائد اور اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ سالہ سال تک جو ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ہماری سب سے معتبر کتاب اصول کافی، ظاہر سی بات ہے میں اپنی بات پیش کروں گا تو، لیکن کلام معصوم وحی معنوی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا اصول کافی کی تیسری جلد میں مرحوم محمد ابن یعقوب قلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب نماز کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تو پہلا باب قرار دیا کتاب الصلاۃ، باب فضل الصلاۃ، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کو ضروری ہے ان چیزوں پہ توجہ دینا، اور یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں وہ درواقع اہل بیت کو ضائع کرتے ہیں، درواقع وہ امام حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں، درواقع وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آیا، آنے کے بعد اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ اب آپ آرام سے نیم قد دراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور تکیہ جو ہے آپ کے پہلو کے نیچے تھا، آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ صحابی تھا، شاگرد بھی تھا، مولا سے بہت زیادہ جو ہے کلوز بھی تھا، تو مولانا نے کیا شکوہ لے کے آئے؟ فرمایا کہ عراق میں، ان کوفہ یا بصرہ، کوفے کی لفظ ہے، عراق میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خود کو شیعہ کہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے شکوہ کیا کہ عراق میں بعض لوگ ہیں، بعض، اگر اس کی تو ہمارے یہاں تو بعض ہی لوگ پڑھتے ہیں، اکثر نہیں پڑھتے، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ کہ عراق میں بعض لوگ ہیں جو نماز، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے فاستوى جالسا، اچانک گھبراہٹ کی وجہ سے، کون؟ جو ہماری شفاعت کرے گا، فاستوى جالسا، گھبراہٹ کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے، فارتعدت، اور رعشہ طاری ہوا آپ کے بدن اقدس میں۔ آپ سمجھتے ہیں نماز کا نہ پڑھنا امام معصوم کے وجود میں کپکپی لا دیتا ہے۔ فارتعدت فرائصہ علیہ السلام، اس کے بعد چہرے پہ غضب کے آثار طاری ہوئے۔ فرمایا اکانا من شیعتنا لا یصلی، کیا میرا کوئی ایسا بھی شیعہ ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ لہذا ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے اوپر تہمت لگتی ہے، خود ہندوستان میں، عراق و ایران میں، لیکن ہندوستان میں ہم متہم ہیں، اور بالکل صحیح ہے، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ تہمت ہے لیکن حقیقت ہے۔ تہمت کیوں کہوں، حقیقت ہے۔ ہماری قوم نماز سے
اور اس میں خطاوار والدین بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، اور وہ خطبا اور ذاکرین بھی ہیں کہ جو نماز جو عمود دین ہے، ستون دین ہے، اس کو عوام کے سامنے ہلکا بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر نماز سے افضل کوئی حالت ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اس حالت میں شہید ہوتے۔ سجدے سے بڑی حالت کوئی اگر ہوتی تو اپنی شہادت کے لیے، اپنے پریزنٹیشن کے لیے اس کو اختیار کرتے۔ 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے، وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ کا۔ حدیث ہے مرحوم یعقوب قلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، میں اسناد کو کم کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ ان حسن ابن محبوب ان ابن وہب قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا؟ ان افضل ما یتقرب بہ العباد الی ربہم، سب سے بہتر اور افضل وسیلہ، طریقہ، ذریعہ جس کے مدد سے، جس کی توسط سے لوگ خدا سے قریب ہو سکیں۔ مولا سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ بتائیے کہ جس سے انسان خدا کے نزدیک، وَأَحَبِّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، اور ان راستوں میں سب سے محبوب راستہ اللہ کے نزدیک جو ہے قریب ہونے کے لیے، ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یعنی سوال واضح ہے کہ سب سے زیادہ کون سا کام ہے، کون سی شے ہے کہ جو اللہ سے بندے کو، اللہ سے بندے کو نزدیک کر دے؟ سب سے محبوب کون سا عمل ہے کہ جو اللہ کے نزدیک فیورٹ ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے؟ ما ہوا، اب غیر معصوم کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اس بات کا۔ فقال ما عالم شیئا بعد المعرفہ، فرمایا معرفت پروردگار، اب معرفت میں اصول دین شامل ہو گئے، معرفت دین کے بعد مجھے کسی اور چیز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ جو نماز سے افضل ہو۔ بعد از معرفت خدا و رسول و حجج طاہرین علیہ السلام، جو سب سے افضل عمل کون ہے؟ نماز۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ فرمایا الا تری الی ان عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا کے نیک بندے حضرت عیسیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ السلام نے جب زبان کھولی تو نبوت اور توحید کے بعد جس چیز کے بارے میں گفتگو کی وہ کیا ہے؟ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں اور راہ خدا میں مال قربان کرتا رہوں جب تک زندہ رہوں۔ جب تک کی قید آپ اندازہ لگائیے، یعنی نماز کسی بھی حال میں چھوٹی، حتیٰ شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ، انسان پانی میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، کیا کرے؟ اور اذان ہو جائے، فرمایا فَيَنْوِي ثُمَّ يَغْرِقْ، نیت کرے گا نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اس کو ڈوب جائے گا۔ سمجھ رہے آپ اہمیت نماز؟ اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے اس باب کی، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، 5 منٹ ہوا ہے، 5 منٹ اور ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
آپ کو فرماتے ہوئے آپ کے اصحاب نے سنا ہے، اس سے معتبر کتاب شیعوں میں کوئی نہیں، اصول کافی سے معتبر اور گران سنگ کتاب بعد از قرآن کوئی نہیں، حتی نہج البلاغہ بھی رتبتاً اصول کافی کے بعد ہے۔ یقول احب الاعمال الی اللہ عز وجل الصلاۃ، محبوب ترین اعمال، یعنی تمام عملوں کو ایک ساتھ رکھ لیجئے، ان میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ نماز۔ کون فرما رہا ہے؟ حجت خدا، امام۔ ہی آخر وصایا الانبیاء علیہ السلام، نماز آخری وصیت ہوتی ہے ہر نبی کی، یعنی جو بھی نبی اس دنیا سے اٹھتا ہے آخر میں ہی کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فما احسن الرجل، کتنا اچھا ہوتا، یعنی امام کی وش ہے، یہ آرزو ہے، فما احسن الرجل یغتسل او یتوضا فیسبغ وضوءہ، کتنا اچھا ہوتا کہ انسان یعنی مومن نہاتا، یغتسل یعنی غسل کرتا۔ ایک چیز اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی پانی ضائع مت کیجیے، بدن دھلنا ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ غسل میں، ثواب میں، عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ میں غسل زیارت امام حسین کرتا ہوں قربتاً، باہر نکلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کی نظر بھی پوری ہو گئی، آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ کبھی فالتو نہ نہائیے، پانی ضائع، تاکہ آپ سے پانی بہا، میں نے کہا غسل کے لیے بہایا ہے تو فرشتے ہر قطرے کا ثواب آپ کے لیے لکھیں گے۔ لہذا حمام میں گئے، آپ نے کہا زیارت امیر المؤمنین پڑھوں گا قربتاً اللہ، باہر نکلے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، ایک جملہ، آپ زیادہ پڑھ لیں کافی ہے۔ حمام میں غسل کرنے گئے، انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ وضو کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ خوب کہ امام فرماتے، خواہش کہتے کاش ایسا ہوتا کہ میرا چاہنے والا مومن شیعہ کیا کرے، یغتسل، غسل کرے، نہائے نہیں، غسل کرے، او یتودع، یا وضو کرے، فیسبغ وضوءہ، جب نہانے جائے، اپنے کو پاک صاف کرنے جائے تو پاک صاف کرنے کے بعد غسل کرے، اگر غسل نہیں کر رہا ہے، خالی ہاتھ منہ دھلنے جا رہا ہے تو وضو کرے اور کامل وضو کرے۔ کامل وضو، جس طریقے سے آپ نمبر رٹ لیتے ہیں اپنے دوسروں کا، 4-5 دعائیں اس کو رٹ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھ کے جو وضو کرتا ہے تو قیامت کے دن خداوند عالم انسان کا چہرہ، انسان کا سر، انسان کی ناک، انسان کے ہاتھ، انسان کے اعضاء و جوارح کو جہنم سے دور رکھتا ہے، اور یہ سب گواہی دیتے ہیں خدا کے سامنے کہ پالنے والے، اس نے وضو کے وقت تجھے یاد رکھا۔ لہذا یہ چند دعائیں ہیں، یہاں بھی لکھی ہوں گی، نہیں ہوں گی تو لکھ کے وہ لگا دیا جائے گا، آپ رٹیے، یاد کیجئے اس کو۔ اور امام کی خواہش ہے کہ جیسے آپ نے پانی لیا تو اب پانی لے کے ادھر ادھر کی بات نہ کریں کہ الحمدللہ الذی جعلنی من المتطہرین، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نجس نہیں بنایا، تو نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو ہمیشہ پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں۔ آپ نے ناک میں پانی لیا تو دعا پڑھتے ہیں اللہم لا تحرمنی من ریح الجنہ، پالنے والے تجھے قسم ہے تیرے عظمت و جلال و جبروت کی، جنت کی خوشبو سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ چہرے پہ پانی ڈالا تو اللہم لا تسود وجہی یوم تسود الوجوہ وتبیض، پالنے والے جس دن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، میرے چہرے کو سیاہی سے، اب کتنے اچھے کلمات ہیں، اردو میں بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالا آپ نے تو اللہم لا تعطینی کتابی بیساری واعطنی کتابی بیمانی، پالنے والے میرے بائیں ہاتھ میں میرا چارٹ نہ دینا، میری فائل نہ دینا، اس لیے کہ اس دن علامت، جس کے بائیں ہاتھ میں چارٹ دیا وہ جہنمی ہے،
جس کے دائیں ہاتھ میں چاٹ دیا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فروح و ریحان و سلۃ من النعیم. اصحاب داہنے بازو والے جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، خوشبو ہوگی علی و حسن و حسین و ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. لہذا میں نے تھوڑا سا وقت نہیں ہے تو اب اس حدیث کو کامل کر دوں کہ یہ دعائیں جو ہیں بہت اچھی ہیں. حتیٰ جب آپ سر پہ مسح کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پالنے والے میرے سر کو وساوس شیطانی سے محفوظ رکھ. جب آپ پیروں پہ مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں پالنے والے ثبت قلبی علی دینک، پالنے والے اور میرے پیروں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. کتنا اچھا ہے ذکر. تو یہ ہمیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ وہ اگر انسان ہاتھ منہ دھلنے جا رہا ہے وضو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آپ اکثر دیکھیں آفس سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، جلدی جلدی جیسے معاف کیجیے جیسے جانور پانی میں منہ ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر کلی کیا، شور شرابہ کیا، پانی ٹپکتا ہوا چلا آ گیا. اب یہ پانی کراہت رکھتا ہے، لیکن آب وضو جہاں پڑتا ہے وہاں فرشتے اپنے پیروں سے اٹھاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں ماں، اپنے پروں سے اٹھاتے ہیں. اکثر ہوگا آفس سے آیا جیسے اونٹ جو ہے پانی میں کودتا ہے ویسے ہی بلا اختیار. ارے بندے خدا اس پانی کو کچھ صرف کر رہے ہیں، اس کو عبادت میں تبدیل کر لو. اگر تم نے صورت دھلی ہے، ہاتھ دھلا ہے، چہرہ دھلا ہے، اس کے بعد وضو کرتا ہوں قربۃ اللہ، چہرہ دھل لیں، اس کے بعد ہاتھ پہ پانی. کوئی فرق نہیں ہے کہ پانی ہاتھ پہ آپ کے پانی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. واجب نماز تھوڑی پڑھ رہے ہو آپ. کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ کے چہرے پہ پانی ہے کہ آپ سکھائیں پھر وضو کریں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں سکھانے ہو. آپ ہاتھ منہ دھلنے آئیں. اکثر لوگ کیا ہوتا ہے لیٹرین باتھ روم جاتے ہیں، اس کے بعد آج ہینڈ واش کا زمانہ ہے، ہاتھ دھلتے ہیں، اس کے بعد سیدھے حدیثوں میں ہے کہ جب تم وہاں سے باہر آتے ہو وضو کیوں نہیں کرتے؟ 3 چلو، ایک صورت پر، دوسرا داہنے ہاتھ پر، تیسرا بائیں ہاتھ پر، بس 3 چلو میں 3 گھونٹ پانی میں وضو ہو جاتا ہے. عادت ڈالیں. جو لوگ وضو کی عادت ڈالتے ہیں ان چند بیماریوں سے، میری تحقیق بھی ہے، روایت بھی ہے، حکیم بھی ہوں میں. سب سے پہلی بیماری جو ہوتی ہے الزائمر کی ہوتی ہے. کائے کی بیماری؟ یہ جو کہتے ہیں ابا پہچانتے نہیں، ابا بھول گئے. اگر ابا کو وضو کی عادت ہوتی تو آخری وقت تک مراجے جیسے نہ بھولتے. خدا شاہد آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت کی جب انتقال ہوئی، وصال ہوا، تو اس وقت شاید 104 یا 5 سال کے تھے. اس جمعے کو ان کا انتقال ہوا ہے اور بدھ کو درس تھا، اور اس انداز میں وہ آدمی گفتگو کر رہا تھا جیسے اس کے سینے میں علوم کا خزانہ ہے. نہ ایک حرف وہ بھولتے تھے نہ ایک لفظ. ہم نے بارہا ان سے پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا دائم الوضو، کبھی اپنے عقل و حواس کو کھوتا. اگر چاہتے ہو پاگل ہو کے نہ مرو تو وضو کی عادت ڈالو. صلوات پڑھیں محمد بس وضو کی عادت ڈالو. کھانا کھانے جائے ہاتھ وضو کرو. روایتوں میں کھانے سے پہلے وضو، کھانے کے. اب فوائد میں کتنے بتاؤں، وقت ختم ہو گیا، آپ کو بھی اپنے کاروبار پہ جانا ہے، معذرت ہے. تو سب سے پہلی بیماری الزائمر ہے. دوسری بیماری جو ہے وہ فالج کی بیماری ہے. فالج گارنٹڈ نہیں ہوگا جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، مگر یہ کہ ارادہ الہی وہ بات الگ ہے. تیسری چیز جو ہے وہ اسکن کینسر، کھال کا کینسر آج بہت دنیا میں پھیل رہا ہے. سوریاس وغیرہ اسی میں سے ایک ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گیسٹرک کی بیماری یا پیشاب کی بیماری، جس کو یہ ہے وہ وضو کرنے کی عادت ڈال لے. اس لیے کہ از نظر حدیث و از نظر طب یہ ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو یہ دृढ़ سنکلپ ہے، یہ مصمم ارادہ ہے. آپ آرڈر کرتے ہیں مغز کو کہ میں وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ، مغز یہ خبر پہنچاتا ہے آپ کے تمام حصوں کے اوپر کہ اس نے وضو کیا ہے. باطل مت کرنا. جیسے آپ روزہ رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً اللہ یا سنت قربتاً اللہ. صبح آنکھ کھلتی ہے آپ کو روٹی یاد نہیں آتی، چائے نہیں یاد آتی، کھانا یاد نہیں آتا. لیکن اگر روزہ نہ ہو تو آنکھ کھلتے ہی چائے یاد آتی ہے، کھانا یاد آتا ہے، کیونکہ اندر سے باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ لے آؤ ہماری خوراک. لیکن جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ روزہ ہوں تو مغز کہتا ہے بھائی صبح ہو جائے، دھوپ نکل جائے، کھانا مت مانگنا.
آج اس نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نام سے کھائے گا تو بدن کا ہر حصہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ وضو بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ چہرے پاؤں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، حتیٰ مثانے بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے وضو کیا ہے، اتنی دیر تک میں کوآپریٹ کروں جتنا میں کر سکتا ہوں۔ لہذا اگر کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، اگر کسی کو گیسٹرک کی بیماری ہے، 1 مہینہ وضو کر کے دیکھے دور نہ ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں حدیث کو کامل کر دوں، فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ ما احسنہ کی لفظ، یعنی تعجب کہ ما احسنہ، کتنا بڑھیا ہوتا۔ یعنی امام کی ایک وش، ہم کہتے ہیں کیا کہنا اگر پوری بستی مومنوں کی ہو جاتی، کیا کاش میرے پاس کروڑ روپے ہوتے، کاش میں ہر روز مکہ جا سکتا۔ یہ آرزو، امام کی آرزو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کاش انسان جب غسل نہانے جاتا تو غسل کرتا، منہ دھلنے جاتا تو وضو کرتا ہو، اچھا وضو، یعنی جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ثم اس کے بعد کیا؟ اگر نہانے دھونے کے بعد کیا؟ عطر لگا کے ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جب نہا دھو لیتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی کہ اب تو میں پاک ہو گیا ہوں، اس لائق ہو گیا ہوں کہ 2 ہی رکعت صحیح اپنے پروردگار کی نماز نہا کے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ 2 نہیں رکوع کر سکتے ہو، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ خدا تمہارے خضوع و خشوع کو دیکھتا ہے، نہ گھٹنوں کو دیکھتا ہے نہ پیشانی کو دیکھتا ہے۔ فرمایا ثم یتنحی، اس کے بعد ذرا کوئی اچھی جگہ تلاش کرے، حیث لا یراہ انیس، کسی اور کا سامنا نہ پڑے، مثلا دوسرے کمرے میں چلا جائے کہ بھئی کوئی ڈسٹرب کرے کہ نہا لیا، چائے لے آئیں، نہا لیا، ناشتہ لے آئیں، کوئی آپ کا چاہنے والا انیس آپ کو نہ دیکھے، آپ مصلی لے کے کسی کنارے بیٹھ جائیں۔ فیشرف علیہ، اس کے بعد مصلی پر کھڑا ہو۔ دیکھیں یہ جیسے بچے کو ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے، یہ امام سکھا رہے ہیں۔ فیشرف علیہ، جا کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے یار ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں گے۔ امام کہتا ہے نہیں، جا کے مصلی، جب مصلی پر کھڑے ہو جائیے گا تو خود بخود دماغ کہے گا جب یہاں کھڑے ہو تو یہاں کائے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔ فیشرف علیہ، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ، نماز کا وقت نہیں ہے، سجدہ تو کر سکتے ہو۔ مصلی پہ آئے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، جب انسان اپنے سر پہ پانی ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا پورا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی وقت ہارٹ اٹیک پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی وقت جو ہے انسان کے اوپر جو ہے فالج کے اثر اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اب سجدہ بنتا ہے کہ جب صحیح سالم باہر آ گئے حمام سے تو سجدے میں سر رکھیں، پالنے والے تیرا شکر کہ میں پاک بھی ہوں اور تو نے مجھے زندگی دی، پالنے والے رزق بھی دے، عزت دے۔ ایک سیکنڈ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، نہانے کے بعد پیپر پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں بیہودے، پیپر پڑھنے کے بجائے اپنے خدا کا کلمہ پڑھو، اپنے خدا کی یاد کرو۔ جہنم ہندوستان یا دنیا کا کوئی ملک تباہ ہو برباد، تم سے کیا مطلب؟ تمہاری دنیا و آخرت باقی ہے تو سب باقی ہے۔ لہذا فرمایا کہ راکعین و ساج ان العبد اذا سجدہ، اگر بندہ جب سجدہ کرتا ہے اور سجدہ طولانی کرتا ہے، ایک ضروری نہیں کہ نمازی میں سجدہ ہو، آپ گھر میں بیٹھے وضو ہے، آپ نے سجدے میں سر رکھا، اپنے دل کی بات کہہ دی۔ آخر آدمی ہر منٹ میں موبائل چیک کرتا ہے، نہیں کہ چیک کرتا ہے، سجدے میں جائے۔ پالنے والے آج صبح سے 1 پیسہ نہیں ملا، پالنے والے بچوں کی فیس دینی، پالنے والے بدن میں درد ہے، مہمان آتا ہے اس کا گھٹنے میں درد ہے، مہمان کیا اوقات ہے، کیا بگاڑے گا آپ کا، کیا بنا لے گا آپ کو؟ لیکن سجدے میں کہ پالنے والے تیرے نبی پاک کی قسم ہے میں آج پریشان حال ہوں، میری مدد فرما۔ سجدہ جو ہے باب اللہ ہے، اس میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں آپ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب آپ طولانی سجدہ کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ نادى ابلیس کی چیخ و پکار بلند ہو جاتی ہے۔ جب ہماری قوم کا بچہ نماز چھوڑ کے ادھر ادھر پھرتا ہے تو ابلیس تالیاں بجاتا ہے، کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی اخرجت شیعۃ جعفر ابن محمد من الجنۃ الی النار۔ بولے پڑھنے والے آج تو میں بہت خوش ہوں، جعفر صادق کا شیعہ جہنم میں کھینچ کے لے جا رہا ہوں۔ تالی بجاتا ہے، ہرے کرتا ہے، ہپ ہپ کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ، کوئی مومن نماز پڑھتا ہے، نادا ابلیس، تو ابلیس چیخ پکار کرتا ہے، نالا کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، شیون کرتا ہے، کہتا ہے یا ویلا، ہائے 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 ویلا، ان منہ پہ ہاتھ مارتا ہے، سر پہ ہاتھ، یا ویلا یا ویلا۔ پھر کیوں؟
لیکن ابلیس کو یاد آ جاتا ہے اطاع و عصیتو، یہ اولاد آدم ہے، میں نے معصیت کی، اس نے اطاعت کی۔ سجدہ و ابیتو، ارے یہ سجدہ کر رہا ہے اور میں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی آپ کا ایک سجدہ ابلیس کے دن بھر کی خوشی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو عزیزو، نماز کو اہمیت دیجئے۔ مجھے کوئی غرض نہیں کہ 100 آدمی ہوں، 10 آدمی ہے نا، اگر ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے تو یہ 1000 آدمی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے شیعوں کا مونوگرام کیا ہے؟ 5 ہے، ان میں سے سب سے مہم کیا ہے؟ السجود، سب سے پہلے الجہر بسم اللہ، وہ بھی کہے سے ہے؟ شیعوں کی پہچان کہے سے 5 چیزوں سے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الجہر بسم اللہ، زور سے بسم اللہ کرنا، ایک۔ احدی الصلاۃ 51 رکعہ، وہ بھی نماز، 51 رکعت نماز، 2 ہو گیا۔ تیسرا السجود علی التربہ، خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنا، یعنی ہماری 5 علامتوں میں سے 3 علامتوں کا تعلق کہے سے ہے؟ نماز سے ہے۔ لہذا فرمایا امام نے آخری جملہ، اور زحمت تمام معذرت، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اہل نماز نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شہادتیں ہی نماز کی حالت میں ہوتی ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد، خداوند عالم بحق محمد و آل محمد کو ہمیں ان احادیث کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق، جو دین کے سادے سادے آسان ایونٹس ہیں، طریقے ہیں، اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، وضو کر لیا آپ نے، کھانا کھانے میں ہاتھ دھلنے جا رہے ہیں، آپ نے وضو کر لیا، بیت الخلاء میں گئے، باہر آئے، آپ نے ہاتھ دھل نہیں ہے، چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، وضو کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد جب مثال کے طور پر حمام میں گئے، یا مثلا آفس سے آئے، منہ دھلا، تو آپ نے نیت کر کے منہ دھل لیا کہ چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گیا، تاکہ ہر حالت میں عبادت رہے اور بیماریوں سے محفوظ رہیں، شیطان سے محفوظ رہیں۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہماری قوم کو اللہ نے طیب و طاہر بنایا ہے، ہمیں متطہرین میں قرار دے، قلب مقدس صاحب زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ وقت جو آپ نے دین کے لیے دیا ہے خداوند عالم، اس کے عوض میں خدا آپ کو 10 سال عمر اضافہ عنایت فرمائے، اور اس کے ساتھ رزق بھی عنایت فرمائے۔ مولانا صاحب نے اشارہ کیا تھا، بڑا اچھا اشارہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ باسط الیدین ہے، یعنی کھلا، مٹھی کھلی ہوئی ہے، لیکن فرمائے اس کے لیے مٹھی کھلی ہے جو وقت نماز پہ حاضر ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔